أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود و سلام بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب شریف دی
اج 6 تاریخ ہے۔ سرزمین ہند ہی نہیں بلکہ دنیا دے طول و عرض وچ اج حضرت سیدنا عطائے رسول فی الہند خواجہ خواجگان سرتاج الاولیاء چشتیاں دے پیشوا آل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولاد علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس پاک اج منایا جا رہے ہیں۔ بڑا خاص دن ہے، میں چاہنا کہ کوئی لمحہ بھی ساڈا ضائع نہ ہوئے۔ اج اسی بھی اس ہستی دا ذکر کریے کہ جنہاں نے 90 لاکھ دے جنجو توڑا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنا دیتا ہے، جنہاں دی بارگاہ دے اندر وقت دے بادشاہ، وقت دے شہنشاہ، وقت دے وڈیرے تے نواب تے جاگیردار حاضر ہوندے سن، تے جدوں آپ دا وصال ہو گیا کوئی تمیز نہیں کہ اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ مسلمان بھی جا رہے نے، بادشاہ بھی جا رہے نے، ہندو بھی جا رہے نے، سکھ بھی جا رہے نے، کھتری بھی جا رہے نے، برامن بھی جا رہے نے، جا کے حاضری دیندے نے۔ تے خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا فیض اینا عام ہے کہ اج بھی لوگ آپ دے مزار تے آکے کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بڑھ جاندے نے۔ فیض رکیا نہیں، بولو فیض رکیا نہیں، فیض ودیا ہے۔ او خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہاں نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ چنیا، منتخب فرمایا کہ اے معین الدین تو میرے دین دا معین ہے۔ معین دا مطلب مددگار، تو میرے دین دا معین ہے، میرے دین دا مددگار ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دے چند چنیا لوکاں وچنے جنہاں نے میرے اللہ نے چنے ہیں ولایت واسطے، رہبری واسطے، ہدایت واسطے۔ سرزمین ہند دے اندر لوکاں دے دل بدل کے تے دنیا دا حوث لالچ کٹ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں دیاں جبیناں نو جھکان واسطے اے چن لے گئے۔ سرزمین ہند وچ بت پوجن والے اللہ دی توحید دے اعلان کرن والے بن گئے، بت ویچن والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مبلغ اسلام بن گئے۔ ان نگاہ اللہ دیاں ولیاں دی اور اس سارے دا سارا اسلام اس ہندوستان دی سرزمین اندر اگر ویکھیا جائے پھیلان والا کون ہے؟ انہاں دے اندر چند اسماء گرامی بزرگاں دے ہوندے نے جنہاں وچ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی شیخ المشائخ
رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ گولنی بھی رحمت اللہ علیہ، تاجدار سواق تے حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی مجمعین۔ اے او چند لوگ نے۔ حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ لسانی پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری رحمت اللہ علیہ، محدث علی پوری حافظ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور تاجدار چورا شریف حضرت خواجہ نور محمد چوراہی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایو بزرگان دین نے جنہ دی وجہ نال اتھے اسلام پھیلیا، انہ دے اندر ایک روشن نا حضرت خواجہ معین الدین، منہ کھنڈ نہیں پہندی نا لین نال، بولو تے صحیح، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، باغ نو پانی دے رہے نے، راکھی کر دینے پہ، ایک پن چکی ہے، ایک باغ ہے، پانی دیتا جا رہے ہیں، ایک بزرگ ہوتے آگئے آپ دے باغ ویچ، جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ آگئے فرمایا کی کر رہے ہیں؟ معین الدین جی باغ دی رکھوالی کر رہے ہیں، باغ دی راکھی کرنا پیا۔ انہوں نے اپنے کیسے وچوں، اپنے تھیلے وچوں آپ نے ایک روٹی دا سکا ٹکڑا کڑیا، اپنے منہ میں دیتا، دندہ تھلے دے کے چبایا، جدو چبایا نا جڑا باقی بچیا معین الدین کھا لے، معین الدین کھا لے، آندھے نے میں وہ ٹکڑا کھا لیا۔ بس وہ اللہ دے ولی دی نسبت اللہ ٹکڑا کھان دی دے رہے، میرے من دی دنیا بدل گئی، میرے من دی دنیا بدل گئی، ہر پاسے معرفت دا نور میں نو نظر ہوندہ پیا، میں جدر تیان مارنا کوئی پردہ نہیں، جدر نظر دوڑانا کوئی حجاب نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بس میری اکھاں گو حجاب اٹھتے جا رہے ہیں۔ میرے دل اندر خیال آیا کی کرنا ہے باغ نو، کی کرنا ہے نا پنچکیاں نو، کی کرنا ہے نا باغاں دیا خدمتاں نو۔ انہوں نے باغ بھی ویچیا، پن چکی بھی ویچی، تے اماں جی دی خدمت حاضر ہو گئے، اماں جی جے اجازت دیو تے میں اللہ دی راہ وچ نکلا علم دین حاصل کران جا کے، میں علم دین حاصل کران۔ عمر مبارک کے 15 سال، کنی 15 سال ہے، 15 سالہ عمر دی گل دسنا پیا۔ اماں جی نے اجازت عطا فرمائی، فرمایا پترا جا سکنا ہے، میری طرف ہوتے نو اجازت ہے۔ جدو ماں نے اپنا حق معاف کیتا، ماں نے اجازت عطا فرمائی، اس ویلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اتھوں نکلے نے تے بڑے مشکل صحبتاں دے نال رستے طے کر دیا آپ پہنچے نے سمرقند علاقے دے اندر۔ رستے دے اندر اس طرح دیاں موٹر کاراں نہیں، اس طرح دیاں بساں نہیں، اس طرح دیاں ٹریناں نہیں، سفر بڑے صحبت والے، بڑی مشکل والے، لیکن ارادہ کر کے نکلے نے۔ میرے اللہ نے قدم قدم تے مشکل کشائی فرمائی ہے، حاجت روائی فرمائی ہے۔ رستے دے اندر ڈاکواں دا بھی خطرہ ہے، لیکن آپ سارے خطریاں دے نال نبڑدے پہنچے نے بلاخر سمرقند دے اندر۔ اٹھے حضرت علامہ مولانا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر ہوئے نے، جا کے اللہ دا قرآن پڑھیا نے، حفظ کیتا نے۔ جس ویلے تیاں سپاریاں دے حافظ ہو گئے، دل دے اندر خیال آیا ہن میں جاواں اگلے علاقے دے اندر اور استاد تلاش کرا جڑا مینوں ظاہری علوم پڑھاوے، مینوں باطنی علوم پڑھاوے۔ فرماندے نے پھر میں سفر طے کرنا شروع کیتا، پھر بخارا دا علاقہ آ گیا،
حضرت علامہ مولانا اسامہ الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دی بارگاہ دے اندر آ گئے، علم ظاہر بھی پڑھے آئے، علم باطن بھی پڑھے آئے، سارے علم پڑھ دیا بلا آخر فرما دینے ان میرے دل دے اندر وہ حسرتاں جڑیاں نے ابھرن لگ پئیاں، وہ مرادہ ابھرن لگ پئیاں، وہ عشق دی کسوٹی تے اس ویلے میں اپنے آپ نو پرکھن لگ پیا، اے معین الدین تو حافظ قرآن بھی ہو گیا ہے، اے معین الدین تو قاری قرآن بھی بن گیا ہے، اے معین الدین ان تو علم ظاہری بھی پڑھ لیا ہے، اے معین الدین علم باطنی بھی پڑھ لیا ہے، ان اس طرح کر کوئی مرشد تلاش کر، وہ دی وجائے وے رادے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھا رادے پر بن مرشد تینو راہ نہیں لبنا رول مرسے وچرا دے آنکھو ذرا مل کے سارے اللہ دے ولی دا کلام رادے ہر کوئی آکھے او میں بھی آکھا رادے پر بن مرشد تینو راہ نہیں لبنا رول مرسے بن مرشد تینو راہ نہیں لبنا رول مرسے وچ رادے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھا مینوں راہ دے پر مکدی گالے وے رزلٹ وے ادا نتیجہ وے وہ بن مرشد تینو راہ نہیں لبنا رول مرسے وچ رادے ارادہ ذہن دے اندر آپ دے پیدا ہو گیا، یہ خیال ذہن دے اندر اور دی دیر بخارا تو چلے رے نیشہ پردہ علاقہ آ گیا، اتھے ایک قصبہ ہرون پتہ لگا اتھے اللہ دا ایک نیک بندہ رہندہ ہے، اللہ دا ولی کامل رہندہ ہے جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے میں چلیا بخارا چھڑیا نیشہ پردہ علاقہ آ گیا، نیشہ پردہ ہرون قصبے اندر آ گیا، حضرت سیدنا عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدان دے اندر بیٹھے ہوئے نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے میں جا کے ویکھے آئے چہرہ انہا پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میں نو فرمان یاد آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ فرمایا حل ادلکم بخیارکم، اے میرے غلاموں تو انو اللہ دے پسندیدہ لوکاں دی علامت دسا، صحابہ عرض کر دینے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا آمیم دیاں کنلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ اللہ دے پسندیدہ تے چنے لوگاں دیا علامتاں کینے میرے توڑے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم اللذین ازارو ذکر اللہ دے پیارے چنے بندیاں دی علامتیں میں جدو اونا دے چہرے تے دھیان پہ جائے تو انو رب یاد آ جائے، سارے بولو اچھی بولو، جدو اللہ دے پیارے بندیاں دے چہرے تے دھیان پہ جائے تو اڈی زبان تے اللہ اللہ جاری ہو جائے، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، آئے اللہ اکبر،
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں جس ویلے مرشد کریم دا چہرہ ویکھیا اللہ دے ولی دا چہرہ ویکھیا میں کیا ہے اللہ دا ولی کامل ہے یہ اللہ دا صالح بندہ ہے برگزیدہ بندہ ہے ایک کامل بندہ ہے فرماندے نے میں ہوئی ارادہ لے کے جس ویلے قریب آیا ہوا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اے معین الدین ذرا نیڑے آ جا بولو 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 اے معین الدین دوروں آیا ہے ذرا نیڑے آ جا بڑی دوروں آیا ہے ذرا قریب آ جا آندنے جدو میں قریب ہو کے بیٹھا ہاں انوار و تجلیات دا اینا نزول ہوندا ویکھیا ہے کہ دل آشش کر اٹھیا ہے دل دی دنیا بدل گئی میں ہاتھ اگے کیتا میں کیا بیعت کر لو بیعت کر لو آپ نے بھی ہاتھ اگے ودایا وہ بھی پتہ نہیں مدتاں ہو گئی انتظار وچ سن کدوں معین الدین آوے یہ عالم روا دیاں ملاقاتاں نے کدوں معین الدین آوے بالآخر معین الدین اج بیعت واسطے سامنے میں مرشد بھی خوشے تے مرید بھی خوشے مرید اس واسطے خوشے میں نو کامل ولی مل گیا ہے کامل پیر مل گیا ہے تے پیر اس واسطے خوشے معین الدین عام نہیں اے اللہ دا دوست میں نو مل گیا ہے بعض لوگ ہوندے جڑے مریداں دے فخر کردے نے میرا فلانا مرید ہے میرا فلانا مرید ہے میرا فلانا مرید ہے پر خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ او ذات نے جنہ اوتے پیر فخر کردے سن او لوگوں میرا مرید ہے جملہ دستے ہیں انہوں دا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ بول دے ہوندے سن مریداں وچ بیٹھ کے آپ فرمان دے ہوندے سن معین الدین محبوب خدا است معین الدین محبوب خدا است اے معین الدین ہوئے جڑا اللہ دا محبوب ہے فرمان دے نے وَمُرَا فخر است بر مریدے ہو فرمان دے نے میں نو فخر ہے کہ میں معین الدین دا پیراں ایک گل ہون جی یہ جویں مسلمان دا جنازہ پڑھن تے آندے نے دعا کرو یار بخشے آ جائے تے کئی او نے جنہ دا جنازہ پڑھیے تھے اسی بخشے جانے ہیں جی کئی او نے جنہ دا جنازہ پڑھے آ جائے تے بندہ بخشے آ جاندہ ہے یہ اس طرح ہی ہے کئیاں نو مریداں تے ناز ہوندا ہے تے کئیاں نو پیراں تے ناز ہوندا ہے میرا پیر اس طرح دا ہے میرے پیر اندر آ خوبی ہے میرے پیر اندر آ شان ہے میرے پیر اندر آ کمال ہے میرے پیر دی منتائے نہیں ہے لوگ نہ حیا کر دینے میرے مرشد دی لوگ نہیں قدر کر دینے لوگ میرے مرشد کے پیچھے پھر دینے لیکن وہ ایسے بھی مرید ہیں جنہ تے پیر ناز کر دینے انہاں پیراں اندر خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جنہاں نو اس گلو تے ناز ہے کہ معین الدین میرا مرید ہے معین الدین میرا مرید ہے جدو بیعت ہو گئے تے پیر صاحب نے چھٹ نہیں لایا انہاں کیا معین الدین بڑا کم دا تو میرے کول آ گیا ہے آزرہ حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کریے چلے گئے مکہ مکرمہ اللہ مینو تے توانو بھی بار بار حاضری دا شرف عطا فرمائے صفا مروہ دی سائی کریے طواف کعبہ کریے زمزم شریف رج کے پیئے حجر اسود نو بوسے دئیے اپنے گناہ معاف کروائیے اور مقام عرفات تے جائیے مزدلفہ تے جائیے مناوچ جائیے شیطان نو جا کے کنکریاں ماریے احرام بنے ہونے یہ ساریاں شانہ اللہ سانو بھی عطا فرمائے
جاوے موئن الدین عرض کر دینے حضور ہن میں بیعت کر لئیے تسی میرے آقا ہو میں تہاڈا نوکر ہاں تسی میرے مالک ہو میں تہاڈا مملوک ہاں تسی میرے مرشد ہو میں تہاڈا مرید ہاں تسی میرے استاد ہو میں تہاڈا شاگرد ہاں ہن میری مرضی ختم ہو گئی ہے میں تہاڈے بازار دے اندر ہن سودا کر لیا ہے میں وک گیا وا اپنے آپ نو ویچ دیتا ہے ہن میری مرضی نہیں جے میں تہاڈی مرضی ہے ہن فیصلے اس طرح ہون گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کریم دے نال مکہ مکرمہ پہنچے نے مکہ مکرمہ آئے نے طواف کعبہ کیتا نے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کیتی نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دی بارگاہ دے اندر غلاف کعبہ نو پکڑ کے عرض کر دے رہے یا اللہ اے معین الدین میرا مرید ہے انہوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے اللہ اکبر یا رسول حج کرن دا پیران دے نال مزہ آ گیا کلا بندہ حج کرے تے حج تے ہوئی جاندہ ہے پر مرشد نال ہوئے رہ رہ کے خیال ہوندہ ہوئے گا الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو سلطان باو رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر دینے فرمان دینے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی تے نفی اسباب تے پانی ملے ہر رگے ہر جائی تے اندر بوٹی وہ مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی تے جیوے مرشد مل باہو بلکہ ذرا کہہ دیو جیوے مرشد اپنے اپنے مرشد دا تصور رکھے آکھو جیوے مرشد کا مل باہو جیوے مرشد کامل باہو باہو او جیوے مرشد آواز تھوڑی ہے مل کے آنکھو جیوے مرشد جیوے
اللہ اکبر یا رسول یا زندہ باد زندہ باد. حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کر لئی. مرشد کریم رحمت اللہ علیہ فرمان لگے معین الدین حج کر لیا ہے چلو ہن مدینہ شریف چلیے. غلاف کعبہ پکڑ کے جدوں مرشد نے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ معین الدین نو قبول فرما لے. حاطف چو صدائے غیبی آئی ہے عثمان ہارونی تیرے مرید نو اساں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے آئے. اس تو بعد ہی انہوں نے آکھیا سی معین الدین محبوب خداست کہ معین الدین اے اللہ دا محبوب معین الدین اللہ دا. سارے آکھو اللہ دا. اج عرس جے اللہ دا. معین الدین اللہ دا محبوب تے مرشد کامل ہوئے تے گواہی بھی کامل ہوندی ہے جی. مدینہ منورہ آ گیا درو دیوار نظر آئے پھر روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے آ گئے تے آگے کی عرض کر دینے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور ایک جگہ یہ بھی میں پڑھیا ہے کہ سلام اس طریقے نے عرض کیتا سی السلام علیکہ یا جدی اے میرے نانا جان تواڈے تے سلام ہوئے. آئے 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 جی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اے میرے نانا جان تواڈے تے سلام ہوئے یا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے سلام ہوئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کرن دی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار پر انوار چو آواز آ رہی ہے تربت اتھر چو آواز آ رہی ہے قبر انور چو آواز آ رہی ہے. آواز آئی ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ اے سارے مشائخ دیا پیرا تیرے تیوی سلام ہوئے. ایدہ مطلب ہے اے معین الدین تیرے تیوی سلام ہوئے جی. اے معین الدین تیرے تیوی سلام ہوئے. السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ اے سارے مشائخ دے قطب تیرے تے بھی سلام ہوئے. تے جنوں محبوب اللہ سلامتی آ جائے سارا ہندوستان بھی رل بھی جاندہ تے خواجہ صاحب دا کی بگاڑ سکدا سی جنہاں نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم والو سلامتی آ جائے کی بگاڑنا سی ہو پاویں پرتھوی راج ہوئے تے پاویں راجہ داہر ہوئے سارے بھی رل جائیں کچھ نہیں سن بگاڑ سکدے. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والو اونا تے سلامتی آ گئی. بیٹھے ذکر اذکار کر دے رہے پیر بھی تے مرید بھی
بیٹھیاں بیٹھیاں نا خواجہ صاحب دی اکھ لگ گئی، بیٹھیاں بیٹھیاں اکھ لگ گئی۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے اندر تشریف لے آئے تے آپ نے فرمایا معین الدین تیرا سلام بھی قبول ہو گیا، میں تینوں جواب بھی دے چھڑے آئے، ہن تیری ڈیوٹی ایتھے نہیں، ڈیوٹی سرزمین ہند تے لا دتی گئی ہے، اوتھے جا کے لوکاں نوں اسلام دی دعوت دے، لوکاں نوں تبلیغ کر، اللہ دی توحید وال بولا، میری رسالت دا پیغام دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس دل نواز سنی ہے، یہ پیغام محبت برا سنیا ہے، پیغام میں دل ربانہ سنیا ہے، خوشی خوشی مسرت مسرت شاد مانی دے نال اٹھے نے مرشد کریم دی بارگاہ چرز کیتا نے، رختے سفر بنے آنے، رختے سفر بنے آنے، رختے سفر بنے آنے، زادے راہ لے آنے، آپ تشریف لے ہوندے نے پہ کڑے علاقے والے سرزمین ہند والے، رستے دے اندر 6 مہینے بغداد شریف دے اندر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ دی بارگاہ دے اندر قیام کیتا نے، رشتہ دار بھی نے آپس دے اندر ماموں تے بھانجا لگ دے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون انہاں دعا دیاں رگاں دے اندر گردش کردا ہے پیا۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شیر دی تصویر دعا دیاں رگاں دے اندر موجود ہے، عبادتاں کر دے رہے، ریاستاں کر دے رہے، مجاہدے کر دے رہے، پھر مشاہدے کر دے رہے، بالآخر ویلا آیا جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام لے کے سرزمین ہند والے الوداعی تقریب تو بعد آندے نے پہ تشریف لے آندے نے پہ رستے دے اندر ایک علاقہ آیا جنوں لاہور دی سرزمین کیا جانا ہے، ایتھے ایک اللہ دا ولی تشریف فرما سی، اللہ دا ولی ہے جس دا مزار پرنوار ہے، لوگ انہوں اس ویلے بھی تے آج بھی علی حجویری دے نام نال یاد کرتے ہیں۔ کرنٹ کدھا پیچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا، جاؤ سرزمین ہند تے پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ٹھہرے، پھر داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ ٹھہرے، بڑے مقام حاصل ہوئے، بڑے مرتبے حاصل ہوئے، بڑیاں بلندیاں ملیاں، بڑے درجات ودے، تے ودن میں کیوں نہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے۔ جی ہے ذوق؟ سنیے پہلے سنیے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، تو رزلٹ ادا کی نکل آئے، وہ جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، کوئی زبان چپ نہ رہے، سارے آگو جتنے ذرے سامنے آئے، مل کے جھوم کے آنکھوں جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، جتنے ذرے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، وہ جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، جتنے ذرے جتنے
اتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے آئے نے پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدمان در چلا کٹیا نے اعتکاف فرمایا نے اج بھی چلا گا موجود ہے ویکھیا اے وقت دا ولیاں دا سردار ہے اتھے ڈیرا لا لیا 40 دن گزر گئے پھر اینا لبا حد ہو گئی پھر قدرتی بغیر ارادے تو فل بدی آپ دی زبان تے اللہ والوں جاری ہو گیا کہ گنجے بخشے گنجی بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنجی بخشے نور خدا گنجی بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنجی بخشے نور نور خدا گنج بخشے فیض عالم گنج بخشے فیض عالم مظہر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنمانا کے سارا فیض ملے آئے پھر سرزمین ہند آپ دے نال 40 ساتھی نے جنہ نے اتھے کلمہ پڑھے آئے آپ دے مرید بنے نے غلام بنے نے حلقہ غلامی ویچ حلقہ ارادت ویچ آئے نے چل دیاں جس ویلے لاہور دی سرزمین تو پار گئے نے اتھے جا کے راجہ داہر دے ایک جگہ تھے جگہ میں نظر آ گئی ہے اتھے جا کے ڈیرہ لا لے آئے وہ دے چان والے آ گئے وہ دے نوکر آ گئے وہ دے منن والے آگے آکے کہنے لگے اے بابا جی یہ تو چکو اپنا چلی بسترا یہ تو کوچ کرو یہ تھے راجہ دے اونٹ بیندے ہوندے نے فرمایا سانو کچھ نہ آکھو درویشاں مسافراں رہن دیو بہن دیو سانو کیوں کو جاندے ہو انہاں کیا تسی اٹھو جی اتھوں اسی راجے دے سپاہیاں او دے نوکراں اٹھو اتھے او دے اونٹ بیندے نے آپ نے فرمایا تسی مڑ جاؤ عادت تو باز آ جاؤ چھڑ دیو انہاں گلانو سانو بہن دیو انہاں کہا نہیں جی تسی اٹھو اتھے راجے دے اونٹ بیندے نے فرمایا اچھا چلو مریدو میرے بیلیو اٹھو پھر اسی چلنے ہاں پھر اونٹ بیٹھے ہی رہنگے چلو اسی پھر اٹھنے ہاں اسی چلنے ہاں راجے دے اونٹ پھر بولو پھر بیٹھے ہی رہنگے شام دا ٹائم ہویا اونٹاں نو چرا کے لیا کے اتھے رکھیا سویرے اٹھان اونٹ آکھنا بڑا چر اٹھے ہیں پر اللہ دے ولی دے منہ نکل گیا ہے ہون آسانی اٹھنا او بیلیو جڑا میرے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ہو جائے کائنات دے جانور بھی او دا حیا کر دینے حیا کر دے اللہ اکبر یا رسول اللہ
یا اللہ انہاں بڑا ماریا اونٹانوں پر اونٹان دینے نہ ہڈیاں کر دیو وکھریاں گوشت کر دیو وکھرا پر معین الدین دے منہ نکلیا ساڑی مجالے اٹھیے جو دل کردہ جے کر لو اسی بھی اللہ دے ولی دے منن آڑے ہیں اسی بھی منن آڑے ہیں انہاں جا کے راجے نوں دسیا راجہ جی انہاں کیا دسو جی انہاں کیا جی او جی اٹھ نہیں اٹھ دے انہاں کیا کوئی واقعہ تے نہیں پیش آیا انہاں کیا بزرگ سانے کے 40 کو بندے انہاں دے نال سن تو انہاں کیا سانو بیٹھیاں رہن دے ہو اساں کیا راجہ صاحب دے اٹھ بیندے نے انہاں نے بڑا سانو آکھیا بھی نہا سانو چھیڑو پر اساں بھی چھیڑنو باز نہیں آئے انہاں کیا پھر ٹھیک ہے راجے دے اٹھ بیندے نے تے بیٹھے ہی رہن گے انہاں کیا جاؤ پھر کو اللہ آڑا ہی ہونا جے جاؤ معافی منگو جا کے پھر خواجہ صاحب دی بارگاہ وچ آئے حضور پہچان نہیں سکے مہربانی کرو معاف کر دیو تسی نیک لوگو معاف ہی کر چھڑ دے ہو نا معافی دے دیو آپ مسکرا پہ فرمایا چھیڑ چھاڑ اللہ والے نال نہیں کری دی جے بار بجلی دے پولا نال چھیڑ چھاڑ کریے تے جان جاندی ہے ساڑے نال چھیڑ چھاڑ کریے تے ایمان جاندہ ہے وہ تے ہے ہی بھئی ایمان سن میں صرف نکتہ بچو عرض کر دیتا ہے ایویں چھیڑ چھاڑ نہ کتے کرے آجے اللہ والے نال او بیلیو چھیڑ چھاڑ نہ کرے آجے ایمان ٹر جاندہ جے فرمایا جاؤ جا کے اٹھا لو اٹھ بہن گے تے جا کے راجے دے اونٹانوں ہمیں اشارہ ہی کیتا ہے اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر گل تیرے منہ جڑی نکلے جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر ایتھے روک کے میں ایک بات عرض کر دیا آپ دا ایک مرید آپ دے نال جانا ہے پیا رستے دے اندر ایک بندہ بڑا کپتا جیا مل پیا جڑا ہے میں الجھی جانا ہے آپ نے فرمایا بیلیا گل کی ہے اے میرا مرید لڑنا کیوں میں انہیں آکھیا بابا جی گل لے وے انہیں میرے کو قرضہ لیا انہیں میرا قرضہ واپس نہیں کیتا میں نو ہونے ہی چاہیدہ ہے فرمایا مولت دے دے چنگی گل ہوندی ہے کسے قرضدان مولت دے دینا اللہ راضی ہو جانا ہے اللہ دا حبیب راضی ہو جانا ہے انہیں آکھیا نہیں جی فوری میں نو ایتھے جگہ تے میں نو میرے پیسے واپس کرے میرے درہم تے دینار واپس کرے میرے پیسے واپس کرے میرا قرضہ واپس کرے فرمایا بیلیا ٹل جا رین دے جدو ہون گے دے دے گا مولت دے دے وہ نہ ہی منے اس گالنو آپ نے فرمایا پھر ذرا ٹھہر جا آپ نے اپنے کندہ مبارک تے جڑی چادر رکھی سی وہ چادر اتار کے زمین اتے بچھا دیتی ہے آسمان وال ویکھیا ہے بس ویکھنی دیرے درم بھی آن لگ پینے تے دینار بھی آن لگ پینے مہربانی کر کے تھوڑا جا ہوڑی بولو تھوڑا جا آہستہ بولو چونکہ خواجہ صاحب دا عرس ہے نا کہ سونی نہ لینے ہور آہستہ بولو ذرا جگ تے خوشیاں ہو رہی ہیں آج عرس ہے آج شہنشاہ اجمیر دا مست ساری دی ساری فضا ہو گئی
عرس ہے اج شہنشاہ اجمیر دا مست ساری دی ساری فضا ہو گئی دولہا بنیا حیدر دا لخت جگر دولہا بنیا حیدر دا لخت جگر ہر کلی کھل کے نغمہ سرا ہو گئی آنکھوں ذرا مل کے عرس ہے اج شہنشاہ اجمیر دا عرس ہے اج شہنشاہ اجمیر دا مست ساری دی ساری فضا ہو گئی آنکھوں تنوریا جملہ عرس ہے اج شہنشاہ تو انہوں پتہ ہے کہ ساڑھا لائیو جو میں انڈیا بھی لوگ سن دے لیکن تو انہوں نہیں پتا میں تو صحیح ہوں نا تو انہوں کو نہیں پتا لیکن پتہ نہیں کتھے لوگ سن دے جتھے بھی میرے نہ محبت کرنا والے بیٹھے نے دنیا وچ الحمدللہ وہ سارے سن دے تے انڈیا وچ بھی ہے نے میرے عقیدت مند اللہ دے فضل و کرم نال جڑے محرمہ وچ میرے کو ٹائم مانگدے ہوندے نے میں نہیں آ سکدا تو وہ پھر لائیو سن دے نے تو انہوں نے پتہ لگے بھی یہ خواجہ صاحب دے عرس دی گل ڈھیلی کر دے رہے تو پھر وہ کی تاثر جانا ساڑھا مل کے ذرا آنکھو عرس ہے اج عرس ہے اج شہنشاہ اجمیر دا عرس ہے اج عرس ہے اج عرس ہے اج شہنشاہ اجمیر دا مست ساری دی ساری فضا ہو گئی دولہا بنیا حیدر دا لخت جگر دولہا بنیا حیدر دا لخت جگر ہر کلی کھل کے نغمہ سرا ہو گئی عرس ہے اج شہنشاہ مست ساری دی ساری فضا ہو گئی میرے خواجہ دے سہرے نے سجدے پہ ڈنکے اج چشتیاں دے نے وجدے میرے خواجہ دے سہرے نے سجدے پہ ڈنکے اج چشتیاں دے نے وجدے پہ آئے ہائے بکھے منگتے ہزاران رجتے پہ بکھے منگتے ہزاران رجتے پہ ہر موالی نظر سخا ہو گئی عرس ہے اج شہنشاہ اجمیر دا عرس ہے اج شہنشاہ مست ساری دی ساری حضرات اج سارے نے نماز عشاء تو بعد اپنے گھر اندر گھردیاں سارے بچیاں با وضو بٹھا کے تلاوت قرآن پاک کر کے فاتحہ شریف پڑھ کے لنگر شریف پکا کے
حضور سیدنا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ تحفہ اصالے ثواب پیش کرنا ہے، یہ سارے نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تے اگلے جمعے چونکہ رجب شریف دا مہینہ ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ معراج شریف دے تذکرے شروع، میلاد ہو ہم پھر بھی منانے والے، معراج ہو ہم پھر بھی منانے والے، اگلے جمعے سے معراج شریف وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔